سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، اور ہم نے فیصلہ کیا اور بنی اسرائیل کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بہت زیادہ سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پس جب پہلی میعاد آ گئی ان کی سرکشی کی، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو پھر ہم نے تمہارے اوپر بڑی جنگجو قسم کے بندے مسلط کر دیے۔ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، اور وہ تمہارے گھروں میں گھس گئے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ تو اللہ کا ایک وعدہ تھا جو کہ پورا ہو کے رہنا تھا، بس پورا ہوا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور پھر تمہاری طرف ہم نے باری لوٹا دی اور تمہاری مدد کی مال اور اولاد سے، اور تمہیں ایک بڑے جتھے والا بنا دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھائی کرو گے تو یہ اچھائی تمہارے اپنے لیے ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برے کام کرو گے تو اس کا نتیجہ بھی خود بھگتو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، پس جب دوسری میعاد آئی تو پھر وہ بندے مسلط ہوئے جنگجو قسم کے کہ جنہوں نے تمہارے چہروں کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور پھر وہ بیت المقدس میں، اس مقدس ہیکل میں ایسے ہی تباہی پھیلاتے ہوئے داخل ہوئے جیسے پہلی دفعہ لوگ ہوئے تھے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جو کچھ ان کے سامنے آیا اس کو انہوں نے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، اب امید رکھنی چاہیے کہ تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نے وہی کرتوت کیے تو ہم بھی اپنی وہ سزا کا جو کام ہے وہ واپس اسی طرح کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور اس دنیا کے بعد جو عالم برپا ہونے والا ہے اس میں ہم نے کافروں کے لیے جہنم ایک باڑے کے طور پہ تیار کر رکھی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے 2 بڑے اہم ادوار ہیں، اور جو لوگ تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے آج کا یہ درس بڑا اہم ہے۔ اگرچہ میں اس کے وہ سارے جو، کیونکہ یہ تقریباً 1200 سال کی بات ہے تو وہ سارا تو نہیں ہو سکتا، لیکن میں مختصر اس کو بیان کروں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ قرآن پاک میں کیا کہا گیا ہے۔ یعنی جیسے آپ نے ترجمہ میں سنا تو پہلی آیت یہ تھی کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ ہم نے فیصلہ کیا، قضائنا فیصلہ کیا
اور وہ جو الہ اس کے ساتھ آگے آیا ہے وہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ بیچ میں کوئی فعل موصوف ہے، یعنی اس کو، جیسے عرب بہترین کلام وہی ہوتا ہے کہ جو مختصر ہو، تو مختصر کرنے کے لیے اس فعل کو موصوف کر دیا گیا، اور الہ کا صلہ یہ بتاتا ہے کہ وہ فعل اس طرح کا تھا کہ تمہیں آگاہ بھی کر دیا گیا، یعنی فیصلہ کیا اور تمہیں آگاہ کیا۔ بنی اسرائیل کو خبر پہلے سے دے دی گئی تھی کہ تم 2 دفعہ فساد کرو گے، زمین میں سرکشی کرو گے۔ اب قرآن حکیم نے یہ کہا تو جب ان کی تاریخ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے آہستہ آہستہ فلسطین کے ایک بڑے حصے پہ قبضہ کر لیا، لیکن کوئی منظم حکومت قائم نہیں کر سکے، بلکہ جیسے جیسے وہ قبیلے تھے جس علاقے میں پہنچتے تھے وہاں پہ ایک اپنا ہی سسٹم برپا کر دیتے تھے۔ اس زمانے میں رسل و رسائل اور اس طرح کمیونیکیشن بھی نہیں تھی، تو بس یوں سمجھے کہ اپنی الگ الگ چھوٹی چھوٹی ریاستیں، جیسے ہندوستان میں مغلوں سے پہلے ہوتا تھا، اس طرح کا سلسلہ رجواڑے جو ہیں وہ ان کے بن گئے۔ پھر ان کے اوپر حملے شروع ہو گئے، اور ان کا جو ہے کام ہے حکومت کرنے کا اور جو علاقے پہ قبضے کرنے کا، وہ بالآخر یہاں پہ پہنچ گیا کہ کلدانیوں نے بنی اسرائیل کی ساری سلطنت کو، ان تمام علاقوں کو، فلسطین کے تمام علاقوں کو تاراج کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ بابل اور نینوا کے حکمران تھے۔ اس وقت ان کا جو بادشاہ تھا اس کو عرب مورخین بخت نظر کہتے ہیں، اور جو یورپ کے مورخین ہیں، فرانس کے اور انگلینڈ کے، تو وہ اپنی اپنی زبانوں میں جو تاریخ مرتب کی انہوں نے، تو اس میں اس کو نیبوکڈ کہتے ہیں۔ بخت نصر کے قریب قریب ہی ہے یہ بادشاہ، یہ کلدانیوں کا بادشاہ تھا۔ تو جب اس نے اپنی فوجوں کے ساتھ مارچ کیا تو جو راستے میں آیا اس کو تباہ و برباد کر دیا، اس لیے کہ یہ ان کا پہلا فساد تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ایک غلامی سے نکال کے ایک منظم قوم کی شکل دی تھی، اور یہ ان کا جو رسالت ہے، آپ کی جو نبوت ہے، اس کا ایک بڑا اہم مشن تھا۔ یعنی اللہ پاک نے فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَا مُوسَىٰ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا کہ اپنی قوم کو، یعنی بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل ہیں، حضرت یعقوب سے 4ویں نسل پہ ہیں، کہا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکالو، روشنی میں لے آؤ۔ اب یہ اندھیرے شرک کے بھی ہیں، یہ اندھیرے بدعات کے بھی ہیں، یہ اندھیرے دین سے دوری کے بھی ہیں، یہ توحید سے دوری کے بھی ہیں، اور یہ اندھیرے غیر منظم ہونے کے بھی ہیں، کہ وہ ایک دادا کی اولاد ہو کے غیر منظم ہیں، ان کو منظم کر کے ایک قوم کی شکل دو، جب قوم کی شکل بنے گی پھر آزادی پہ مل جائے گی۔ اب یہ قوم کیسے بنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک رات کہا کہ ہم نکلیں گے یہاں سے، تو پیچھے سوائے قارون اور اس کے بیٹے کے کوئی بھی نہیں بچا۔ ایک قارون جس کو بنی اسرائیل میں سے تھا، جس کو فرعون کے دربار میں رسائی حاصل تھی، وہ تو ان کے ساتھ نہیں گیا اکیلا، باقی سارے کے سارے نکل گئے۔ یہ تو یعنی تنظیم کی یہ بات ہے، بنی اسرائیل کی اپنی روایتوں میں یہ چیز آتی ہے کہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی ان کی تعداد لاکھوں میں تھی، لیکن محققین نے جب پوری نسلوں کا اور ان کی شادیاں اور ان کے بیٹے اور ان کے بیٹوں کے بیٹے ان کا حساب کتاب لگایا تو محققین نے یہ کہا کہ 70,000 سے زیادہ آدمی نہیں بنتے۔ چلیں 70,000 سے اس زمانے میں ایک ایسے سفر پہ 70,000 آدمیوں کو نکال لینا
کہ جس کا کوئی پتہ نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں، آگے صحرا بھی ہے۔ وہی بات ہوئی، جب آگے پانی آ گیا تو انہوں نے کہا کہ انا لمدرکون، ہم تو پھنس گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو اللہ کے حکم سے پانی کے اس پار لے گئے، صحرا میں انہوں نے زمانہ گزارا۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور پھر آگے بڑھ کے انہوں نے حملہ کیا اور فلسطین کو آہستہ آہستہ انہوں نے فتح کر لیا۔ لیکن اس فتح کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہوئی، جیسے میں نے گزارش کی، وہ تنظیم اور منظم ہونا ان کا ختم ہو گیا۔ ٹکڑے تھے ان کے، اپنے اپنے علاقے پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے، تو پھر اس طرح تو کمزوری ہوتی ہے۔ تو کلدانیوں نے یہ دیکھ کے کہ بہترین علاقہ ہے اور اس قسم کے لوگوں کے قبضے میں ہے، انہوں نے حملہ کیا، اور پھر انہوں نے بہت زیادہ ان کو مارا، یعنی ہزاروں کی تعداد میں آدمی تحقیق کیے، اور پھر وہ اس یعنی جو مقدس ان کے مقامات تھے، جو عبادت گھر تھے، وہ سارے کے سارے تہس نہس کر دیے۔ اب اس کے بعد ان بیچاروں کے انبیاء کو وہ ساتھ قیدی بنا کے لے گئے، اور اس فساد کی خبر ان کے یہ نبی دیتے رہے۔ یعنی تورات کا جب آپ مطالعہ کریں، اردو ترجمے اس کے یہاں پہ موجود ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک نبی ہیں یسعیا، انہوں نے بار بار کہا، ان کو یاد دلایا کہ دیکھو تمہاری یہ جو حالت ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی منظم تمہارے پاس دفاع کا انتظام نہیں ہے، تو کوئی غنیم چڑھ دوڑے گا اور تمہیں تباہ و برباد کرے گا۔ اسی طرح ایک اور نبی ہیں حزقیل، انہوں نے بھی یہی بات انہیں بتائی۔ یعنی 4 جگہ ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ اس ضلالت کے بارے میں جو کلدانیوں کے ہاتھوں اس ذلت کے بارے میں جو میسر ہوئی ان کو، جو ان کا مقدر بنی، اس کے بارے میں پہلے سے خبر دے دی گئی تھی۔ الہ کا صلہ میں نے کہا یہ بتاتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، الہ بنی اسرائیل۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، فساد یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو پس پش ڈال دیا جائے، اس سے بڑا اس زمین میں کوئی فساد نہیں ہے۔ اللہ کے قانون کو پس پش ڈالنا اور اپنی مرضی کرنا، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ کہا تم 2 دفعہ فساد کرو گے۔ وہ فساد کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آئے، اور وہ کتاب انہوں نے اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، اس کو انہوں نے بیچ میں سے پتہ نہیں کہاں سے نکالا۔ ظاہر ہے اللہ کی باتوں میں تو وہ چیز نہیں تھی، جادو ٹونے کا، گڈھے تویز کا، اس قسم کا کام اس سے شروع کر دیا۔ اس کو پٹھا لکھو، اس کو الٹا لکھو، اس کو یہ کر دو، اس سے وہ ہوتا ہے، ایسے یہ ہوتا ہے۔ اور پھر جو وہاں پہ لوگ تھے موجود، ان کے بارے میں انبیاء کے ذریعے سے انہیں حکم ہوا کہ ان مشرکوں کو تبلیغ کرو، یہ توحید پہ آئیں یا ان کو قتل کرو۔ انہوں نے ان کے ساتھ مل کے رہنا شروع کر دیا، اور یہ ان کے نبی نے کہا کہ مشرکین کے ساتھ مل کے تمہاری عادتیں مشرکوں جیسی ہو گئی ہے، اب تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ اور یہ جو چیز ہے کہ ان کے ساتھ باقاعدہ انہوں نے شادیاں بھی کر لیں مشرکین کے ساتھ، اس کو قرآن حکیم نے علواً کبیرہ کہا ہے، یعنی بڑی سرکشی، کہ مشرکین سے اختلاف شروع ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ علواً کبیرہ۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، کہا جب وہ پہلا جو جس چیز کا تمہیں بتایا گیا تھا، وعدہ کیا گیا تھا کہ تم یہ کرو گے، ہم یہ کریں گے تمہارے ساتھ، وہ جب میعاد آ گئی تو ہم نے بڑے جنگجو قسم کے بندے مسلط کیے تمہارے اوپر۔ اولی باس شدید، بس جنگ کو کہتے ہیں، تو جنگجو۔ اب یہ جنگجو وہ کلدانی تھے، اور یہ بابل اور نینوا کے حکمران تھے۔ اور جیسے میں نے گزارش کی کہ ان کا تسلط بنی اسرائیل کو انتہائی درجے انہوں نے ذلیل کیا۔ قرآن حکیم نے اس کو مختصر بیان کیا، فجاسو خلال الدیار،
کہ وہ بندے آئے اور وہ تمہارے گھروں میں گھس گئے. گھروں میں گھسنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا ہوا، ان کی بچیوں کو اٹھا کے لے گئے، لڑکوں کو قتل کر دیا. یعنی اس سے بڑی اور ضلالت کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ تخفیف کسی قوم کی کیا ہوگی؟ تو قرآن حکیم نے اس کو مختصراً بیان کیا کہ وہ تمہارے گھروں کے اندر گھس گئے. دیار جو ہے دار کی جمع دار گھر کو کہتے ہیں. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، کہا کہ یہ کیوں نہ ہوتا کہ ہم نے تو یہ تمہارے ساتھ کر لیا تھا، یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ تم نے اگر یہ کیا تو یہ کام ہوگا، اور یہ تو پھر ہو کے رہا. مفعولا، یہ تو پھر ہو کے رہا. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، کہ پھر ہم نے یہ باری تمہارے اوپر لوٹا دی. یعنی یہ جسے ہم کہتے ہیں اپنے طریقے پہ جب پڑھتے ہیں ہم لوگ لکھتے ہیں تو وہ ہوتا ہے کہ قوموں کا عروج و زوال. یعنی زوال ہوا کچھ عرصے بعد، اور یہ تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ وہ 70 سال تھے. تو ان 70 سالوں کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر پھر مہربانی کی، اور وہ یہ ہوا کہ جو ایران کا بادشاہ تھا خسرو پرویز، اس نے بابل پہ حملہ کر دیا. اور جب اس نے بابل اور نینوا کو تاراج کیا اور ان کلدانیوں کی حکومتوں کو ختم کیا، تو وہ اگرچہ وہ کوئی ایسا یعنی اس دین الہی پہ نہیں تھا، لیکن اس نے یہ کام کیا کہ بنی اسرائیل کے قیدیوں کو چھوڑ دیا. اور جب اس کا یروشلم پہ اور ان جگہوں پہ قبضہ ہو گیا تو اس نے بنی اسرائیل کو، یہود کو اجازت دی کہ اپنی عبادت گاہیں تعمیر کرو. اور پھر انہوں نے وہ ہیکل دوبارہ تعمیر کیا جس کی ابتدائی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی، ہیکل سلیمانی. وہ جو تعمیر کیا تو اس کا نام ہے سیکنڈ ٹیمپل، یعنی دوسرا ٹیمپل جو ختم ہو گیا. اس کی صرف ایک دیوار باقی رہ گئی ہے جس کے ساتھ چمڑ کے وہ اب بھی روتے ہیں. اس کو کہتے ہیں دیوار گریا. گریا فارسی میں گرستن رونے کو کہتے ہیں. تو وہ دیوار گریا ہے، اس کے ساتھ لگ کے وہ روتے ہیں کہ ہمارا ہیکل کدھر گیا. بلکہ دیوار بھی پوری نہیں ہے، اس کا نشان ہی ہے. تو یہ پھر خسرو پرویز نے، جس کو یعنی جو کیکاؤس کے خاندان کا بانی تھا، اور قرآن حکیم نے سورۃ کہف میں اس کو، اسی شخص کو ذوالقرنین کہا. اس ذوالقرنین نے انہیں نجات دلائی. اور پھر جب وہ دوبارہ آباد ہوئے، ایک منظم قوم کی شکل میں آئے، تو انہوں نے عبادت گاہیں بھی تعمیر کی. اور پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں مال اور اولاد دی، یعنی جتھا مضبوط ہوا. تو اس زمانے میں تو نفری جو ہے، انفرادی طاقت، افرادی طاقت جو ہے وہی اصل شمار ہوتی تھی. تو مال اور اولاد جو ہے وہ دی، اور اکثر نفیرہ، تمہیں بڑی مضبوط جتھا، تمہارا کثیر جتھا بنا دیا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کہا کہ تم نے اگر اچھائی کی. یہاں پہ اچھائی سے مراد توحید ہے، اعمال صالحہ ہے، اللہ کی کتاب کے اوپر، قوانین کے اوپر عمل کرنا ہے. تو احسنتم لانفسکم، تم نے اگر یہ کیا تو اپنے ساتھ کوئی اچھائی کی. یعنی کوئی اگر اللہ کی کتاب پہ عمل کرتا ہے، اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتا ہے، تو اس کا فائدہ اس کے لیے ہے. اس سے اللہ کی خدائی میں یا رسول کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. وہ پہلے ہی دونوں بڑی شان والے ہیں. اس سے فائدہ کام کرنے والے کو ہوتا ہے، اور اگر وہ قوم ہے تو اس قوم کو فائدہ ہوتا ہے. جیسے علم کو نے کیا، منظم ہوئے، تو اللہ نے ان کو آزادی دلائی. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، کہا اگر تم برائی کرو گے، برے اعمال کرو گے، کتاب کو پس پش ڈالو گے، تو پھر اس کا نتیجہ بھی تم خود بھگتو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، کہا پھر جب دوسرا وہ زمانہ آیا جس کی خبر دی گئی تھی، تو
پھر ان حملہ آوروں نے کیا کیا؟ تمہارے چہرے بگاڑ کر رکھ دیے۔ یہ تاریخ کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام 70 عیسوی میں رومن امپائر کا جو بادشاہ تھا ٹائٹس، عرب اس کو تائتاؤس لکھتے ہیں، دونوں تو استعمال کرتے ہیں، یہ کام اس نے کیا۔ اور جیسے پہلے بتایا گیا تھا کہ ہم نے تمہیں بتا دیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا تھا کہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ اور ہمیں وہ چیز متی کی اور لوکا کی انجیل میں ملتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ایک وقت ایسا آنے والا ہے تمہارے کرتوتوں کے سبب کہ حملہ آور آئیں گے اور کوئی پتھر کسی پتھر کے اوپر نہیں چھوڑیں گے، مطلب ایسا پامال کریں گے شہروں کو اور بستیوں کو کہ دیوار نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، چھت کدھر رہے گا۔ یہ متی کی انجیل کے الفاظ ہیں۔ تو کہا یہ لیسوء وجوہکم، اور ہم نے یہ تمہارے اوپر جو بندے مسلط کیے یہ رومن امپائر کے، یہ اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ تو انہوں نے، ٹائٹس اس وقت حکمران تھا، انہوں نے تمہارے چہرے پہ گاڑ کے رکھ دیے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہا وہ تمہاری عبادت گھروں میں، مساجد جس کو قرآن پاک نے کہا، اس میں اسی طرح داخل ہوں گے جیسے پہلے والے داخل ہوئے تھے، کلدانی جیسے داخل ہوئے تھے، اور انہوں نے سب کچھ تہس نہس کر دیا عبادت گھروں کا۔ اسی طرح یہ بھی کریں گے تمہارے ساتھ۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور کہا کہ وہ جو کچھ ان کے سامنے آئے گا اس کو وہ تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ اب یہ ٹائٹس نے جو کام کیا وہ تو چونکہ کافی بعد کا زمانہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بعد کا، وہ 70 عیسوی میں اس نے حملہ کیا، جبکہ پہلا جو کلدانیوں والا تھا وہ 586 قبل مسیح میں ہوا، تو یہ 70 عیسوی میں ہوا۔ اور بنی اسرائیل کو نہ صرف یہ کہ قتل و غارت ہوئی اور ان کو قیدی بنایا گیا اور ان کی عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، ان کے بچوں کو قتل کیا گیا اور ان کی لڑکیوں کو وہ اٹھا کے لے گئے، ان کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ سارے علاقے کو انہوں نے تاخت و تاراج کر دیا، باغات اجڑ گئے۔ یہ علاقہ باغات کا ہے، فلسطین میں تاریخی طور پہ یعنی انجیر اور زیتون اور اس قسم کے باغات تھے، وہ انہوں نے بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا، لو تتبیرا، یعنی اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اب یہ ان بنی اسرائیل سے خطاب ہے، یہ مکی صورت ہے، یہ ان بنی اسرائیل سے خطاب ہے جو اس وقت عرب سرزمین پر موجود تھے، اور یہ وہی بنی اسرائیل ہیں کہ جو ٹائٹس کے حملے میں جو لوگ بچ گئے، جدھر کسی کا سینگ سمایا ادھر بھاگ گئے۔ تو ان کے 3 قبیلے مدینہ منورہ آ کے آباد ہو گئے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور تیسرے بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے یہاں پہ آ کے آباد ہو گئے۔ لیکن مکہ میں قرآن پاک اتر رہا ہے، یہ مکی صورت ہے، مکہ کے آخری زمانے کی صورت ہے، تو اس صورت کے اترنے سے پہلے انہوں نے گڑبڑ شروع کر دی تھی اسلام کے خلاف۔ جب انہیں پتہ چلا کہ اس طرح ایک آدمی نے مکہ میں دعویٰ کیا ہے رسالت کا، تو انہوں نے کہا کہ وہ رسول تو آنا تھا بنی اسرائیل میں، تو وہ بنی اسماعیل میں کیسے آ گیا؟ بنی اسماعیل کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، ان کو تو وہ جینٹائل کہتے تھے، امی، ان پڑھ قسم کے لوگ، اپنے آپ کو وہ بڑی چیز قرار دیتے تھے، ہم خدا کے چہیتے ہیں، ہم اس کے لاڈلے ہیں، جنت ہمارے لیے بنی ہے، دوزخ باقی دنیا کے لیے بنی ہے۔ تو انہوں نے
مشرکین مکہ جو سردار مخالفت کرتے ان کی خم پیٹ ٹھوکنی شروع کر دی. اللہ پاک نے یہ ان کے لیے فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم، کہا کہ یہ تمہارے ساتھ ہوتا رہا ہے، اب امید ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرے، اور وہ رحم اس صورت میں ہوگا کہ وہ اس رسول کی نبی کی حمایت کرے، اس کی تائید کرے، اس کی نصرت کرے، اس کے اوپر ایمان لائیں، اور اس کے جھنڈے تلے جمع ہو کے باقی دنیا میں اسلام کا یہ پیغام ہے. اس کے بغیر تو وہ نہیں ہو سکتا. عسیٰ ربکم ان یرحمکم، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا. یہ لفظ وہی ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اعادہ، کسی چیز کا اعادہ کرنا یعنی دوبارہ اس کو کرنا. کہا ان عدتم، اگر تم اعادہ کرو گے، تم وہی کرتوت کرو گے، اگر عدنا تو ہم بھی تمہارے ساتھ وہی کام کریں گے. اب دیکھیں کیسے طریقے پہ قرآن پاک بیان کر رہا ہے کہ پہلے انبیاء کے ذریعے سے ایک دفعہ کے بارے میں، دوسری دفعہ کے بارے میں بتایا گیا تھا، وہ ہو کے رہا. اب کہا کہ اگر اب بھی تم نے وہی کام کیا تو ہم یہ ادا کریں گے. چنانچہ اس کے بعد کی جو تاریخ ہے بنی اسرائیل کی، وہ اسی اعادہ ربانی سے بھرپور ہے کہ کیسے کیسے ان کے ساتھ ہوا. سب سے پہلے تو مدینہ منورہ سے یکے بعد دیگرے تینوں قبیلوں کو نکال دیا گیا شہر سے، جہاں پہ وہ یعنی تقریباً 450 سال سے رہ رہے تھے، وہاں سے نکال دیا گیا اس لیے کہ انہوں نے غلط کام کیا. بنو قینقاع نے جنگ بدر کے فوراً بعد غداری کی، اور انہوں نے کہا کہ ان کو کیا پتہ ہے جنگ کرنے کا، مکہ والوں کو، وہ تو اپنے کاروبار میں لگے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ اگر تمہارا مقابلہ ہوا تو پھر پتہ چلے گا. اب اس قسم کی جب انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نوٹس دیا کہ فلاں وقت تک شہر چھوڑ کے چلے جاؤ، تمہارا کوئی آدمی نظر نہ آئے، نہیں تو ہم آئیں گے. تو چلے گئے. پھر جنگ احد کے بعد بنو نذیر کو نکلنا پڑا، اور احزاب میں انہوں نے غداری کی، جو تیسرا قبیلہ رہ گیا تھا، تو اس کے نتیجے کے طور پہ جنگ احزاب کے بعد ان کو بھی نکال دیا گیا. یہ تینوں خیبر میں چلے گئے، وہاں سے انہوں نے سازشیں شروع کر دی. صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مان بات خیبر پہ حملہ کیا، اور ان کو پھر غلامی کی زندگی، اس لیے کہ وہاں سے اور آگے یہ نہیں جانا چاہتے تھے، کہ ان کو غلامی قبول کرنی پڑی. اور پھر اس کے بعد تاریخ میں کیا کچھ ہوا ان کے ساتھ. یعنی جس وقت مسلمانوں نے حملہ کیا اسپین پہ، اس سے پہلے ان کا ڈائسپورا شروع ہو جاتا ہے. جب اسپین پہ حملہ کیا تو انہوں نے مدد کی مسلمانوں کی، اس لیے کہ عیسائی ان کے ساتھ بہت برا پیش آ رہے تھے وہاں پہ. تو سال آ سال پہ صدیوں پہ محیط کام تھا، انہوں نے مدد کی. اس کے نتیجے کے طور پہ اسپین کی جو حکومت بنی مسلمانوں کی، تو اس میں کچھ تھوڑا بہت ان کو بھی اقتدار میں حصہ ملا، اور اس کا نتیجہ یعنی بجائے اس کے کہ اللہ کا رحم ہوا، اس قسم کی سختیوں سے ان کی جان چھوٹی، انہوں نے وہاں پہ بھی وہی اسی قسم کی غداری کی، اور نتیجے کے طور پہ انہوں نے بھی پھر ان کو نکالا. یعنی دنیا میں کسی جگہ ان کو قرار نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کا پروگرام جب بنایا انہوں نے پہلی جنگ عظیم کے دوران، 1914 میں شروع ہوئی نا، تو 1920 میں 21 میں ختم ہوئی. تو 1917 میں وہ ظالمانہ قسم کا معاہدہ ہوا کہ جس میں کہا کہ یہود کو فلسطین جو ہے تقسیم کر کے آدھا دے دو.
اور پھر وہ عیسائی کہ جن کے یعنی نبی اور رسول کو جسے وہ تو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں ہم نے پھانسی چڑھایا، وہ عیسائی ان کی حمایت کر رہے ہیں، یعنی ان کے خدا کو اس نے سولی پہ لٹکا دیا، وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حمایت کچھ عارضی سی ہے، تاریخ تو کچھ سالوں کی کوئی بات نہیں ہے، گزری جاتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے صرف عیسائیوں کے ساتھ وہی کام نہیں کیا، بلکہ عیسائیوں کا جو فرقہ ہے پروٹیسٹنٹ وہ انہوں نے بنایا۔ جس طرح مسلمانوں میں عبداللہ بن سبا کی تحریک نے یہ کام کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ سنی اور شیعہ دو فرقے بن گئے، جو پچھلے 1500 سال سے جاری ہے کام، اسی طرح عیسائیوں میں کیا۔ اور پھر سب سے پہلے جو یونائٹڈ کنگڈم ہے وہ سارے پروٹیسٹنٹ ہو گئے، انہوں نے پوپ کو نکالا، اس لیے کہ پوپ نے اپنے آپ کو خدا قرار دے دیا تھا تقریباً، وہ اس کا کام تھا، حلال و حرام کتاب اس نے ساخت کر دی۔ لیکن جب یہ کام ہوا تو انہوں نے پھر پوپ کو نکال کے کتاب کو لے آئے، اور کتاب جو تھی وہ بائبل تھی، اس میں آپ دیکھیں تو تقریباً 90% حصہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کا ہے، تورات ہے اس میں مکمل، اور اس میں باقی انبیاء کے صحائف ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو تھوڑی سی وہ انجیل ہے، وہ بھی کتاب ایک ہی ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی سے لکھی ہے، تو 4 کو سرکاری قرار دے کر 10% سے زیادہ نہیں۔ اب اس کا یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کی کتاب آ گئی سامنے، زیادہ حصہ تو ان کا ہے، تو ان کا غلبہ ہو گیا۔ اور پھر سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا پروٹیسٹنٹ سے یہ کروایا کہ بھائی یہ جو سود ہے، ربا، اس کو پوپ نے حرام قرار دیا تھا، یہ حرام نہیں، یہ کاروبار ہے۔ یہ سب سے پہلا کام انہوں نے کیا یہود نے، اور پروٹیسٹنٹ جو UK تھے انہوں نے سب سے پہلے پوپ کے اس آرڈر کو، جب تک پوپ کی حکمرانی تھی، اس لیے کہ بادشاہ ہوتے تھے لیکن وہ بادشاہ پوپ کے ہاتھ میں کھلونا نہیں ہوتا تھا، پتلی تھا، کٹ پتلی، جب تک اس کی حکمرانی تھی سود حرام تھا۔ جب پروٹیسٹنٹ ہوئے تو پروٹیسٹنٹ نے UK نے سب سے پہلے یہ کام کیا، اس کے نتیجے کے طور پہ آج صورتحال یہ ہے کہ دولت کا ایک بڑا حصہ، یعنی اللہ نے جو وسائل انسانوں کو دی ان کا بڑا حصہ ایک انتہائی مختصر طبقہ یہود کے پاس ہے، اس لیے کہ دنیا کی 90% دولت بینکوں میں ہے، اور بینک جو بڑے دولت مند بینک ہیں وہ یہود کے ہیں، انشورنس کمپنیوں میں ہے، اور انشورنس کمپنیوں کے بھی وہی مالک ہیں، اور یہ وہ چیز ہے یعنی بہت زیادہ دولت اب جس نے دنیا میں فساد برپا کیا، یعنی ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ایک آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے وہ وہاں سے آتے ہیں اور 13 ریڈ کیے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے سے ایمل کانسی کو ڈھونڈنے کے لیے، لاکھوں نے کروڑوں ڈالر خرچ کر دیے، بالآخر اس کو پکڑ کے لے گئے۔ اتنے وسائل یہ اس لیے ہیں کہ فاضل سرمایہ ہے، اور یہ سرمایہ اصل میں تمام دنیا کے انسانوں کی ملکیت ہے، جس کو وہ 0.1% ہے، انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں فساد کے لیے۔ تو نے کہا تھا میں تم عدنا، تم اگر فساد مچاؤ گے تو ہم بھی اس کا نتیجہ تمہیں دکھا کے رہیں گے، اور یاد رکھو کہ اس دنیا کے بعد بھی کچھ ہے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور جہنم کو ہم نے کافروں کے لیے باڑا بنا رکھا ہے۔ باڑا یعنی وہاں پہ جو بند ہو گیا وہ جانوروں کی طرح اس کو بند کر دیتے ہیں باڑے میں، وہ نکل نہیں سکتا۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود وعلی آلہ واصحابہ الکرام انک حمید مجید۔